IMF کی گورننس پہ جو رپورٹ آئی تھی ریسنٹ لاسٹ ایئر 2025 میں، وہ بھی انہی خطوط کا اعادہ کرتی ہے سر صاحب. لیکن گھنٹیاں بجنے کی بات آپ نے محسن نقوی صاحب کی وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب ہیں. تم باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سمجھا رہا ہوں نہ کرو ایسے. اچھا نہیں، لیکن وہ انہوں نے خود محسن نقوی صاحب نے کہا کہ لوگ کوشش کرتے رہے میں شہباز تو شریف صاحب سمجھتا ہوں سے. کہ اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے تو پھر محسن صاحب آ جائیں. مگر جب تک شہباز شریف صاحب ہیں، محسن صاحب تو خود کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا میری 30 سال کی ریلیشن. جی بہت اچھے ابھی انہوں نے بیان دیا ہاں کہ آپ سمجھتے ہیں یا آپ یہ درار ڈال دیں گے. نو سر، وی آر آن دا سیم پیج. سیم پیج، یعنی محسن اور شہباز ایک ہی سکے کے سیم دو پیج، رخ ہیں. سیم پیج، سیم پیج. اور اب جو سیم پیج پر نہیں ہے ان کے حوالے سے سعودی عرب سے نوید شہزاد کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان کو جتنے بھی کیسز میں سزا ہوئی ہے یا جتنے بھی کیسز ان میں بنائے گئے ہیں، یہ سب سیاسی ہیں. کیا حقیقت میں بھی کوئی جرم انہوں نے کیا ہے، کوئی قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کیسز میں ان کو سزا بھی ہوئی ہے؟ تو کیا یہ صحیح ہے یا سزا بھی سب سیاسی ہے اور کیس بھی سب سیاسی ہیں؟ آپ کو کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر، ذرا بتائیے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ میں اس کو ذرا کانٹیکس میں دے دوں. عام طور پہ جو بڑے بڑے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے کیسز بنتے ہیں، میری ویو یہ ہے کہ 50% صحیح ہوتے ہیں، 50% صحیح ہوتے ہیں. مگر ان کو پروو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ان کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جو آپ کے مخالف ہیں نا، وہ ان کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اسی لیے کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچتے وہ اس ملک میں. اور خان صاحب کے خلاف بھی وہی صورتحال ہے. ان کے خلاف بھی جو کیسز ہیں کرپشن کے، اس میں جان ہے، مگر سیاسی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اور کوشش بھی کریں گے تو وہ کہیں نہیں جائیں گے. سزا آپ دے بھی دیں گے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو سبسٹنس تو سب میں ہوتی ہے، مگر پھر جب پروسیڈ کرتے ہیں تو اس کو سیاسی طور پہ ان کے خلاف پروسیڈ کیا جاتا ہے. نیب کے کیسز آپ نے دیکھا، خان صاحب نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نیب کے اندر کیسز بنا کے اندر کر دیا تھا. کچھ 50% صحیح تھے، 50% ٹرمپ ٹاپ تھے، جعلی تھے، بس اندر رکھنا تھا. خان صاحب کے خلاف بھی ایسی ہے، میرا خیال ہے 50% صحیح ہیں اور 50% جو ہے وہ ٹرمپ ٹاپ ہے. پتہ نہیں کتنے کیسز کیے ہوئے ان کے خلاف، ان کو جیل میں رکھنے کے لیے. تو دیکھیے، جہاں تک یہ جو میجر ایشوز ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہو گیا یا زمینوں کا کیس ہو گیا یا اس قسم کی چیز جو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ وہاں تو غلط کام ہوئے ہیں نا، خان صاحب نے غلط کام کیے ہیں. مگر اب یہ ہے کہ خان صاحب کے سپورٹرز جو ہیں انہیں بھی شاید احساس ہے کہ یہ بات تو ہوئی ہے، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور اگر آپ آج خان صاحب کو باہر نکالیں ہیں تو عوام ان کو ووٹ دے گی کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ٹرمپ ٹاپ کیسز وکٹمائزیشن تھی، وہ خان تو ہو ہی نہیں سکتا اس طرح. یا وہ کہتے ہیں ہوا ہوئے گا تو باقی نے بھی تو کیتا، تو کی فرق پہ ساڈا ووٹ خان واسطے. سو آئی تھنک دس از دا وے دا سچویشن از. یہ آپ نہ سمجھیں کہ سارے سیاستدان انوسنٹ ہوتے ہیں یا سارے گلٹی ہوتے ہیں. یہ آپ نہ سمجھیں کہ عمران خان بالکل ہی انوسنٹ ہے تو گلٹی نہیں ہے. مگر کیا کنوکشن کرنا اور سیاسی طور پہ پروسیڈ کرنا، دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اوکے، اب اگلا سوال کے پی سے فرمان اللہ کا. پاکستان میں جرنلزم کے فیوچر کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا اے آئی اور سوشل میڈیا کے ایفیکٹس کی وجہ سے روایتی جرنلزم متاثر ہو چکا ہے؟ اور اگر فیوچر میں کوئی شخص جرنلسٹ بننا چاہیے تو کیا آپ کے خیال میں اسے اس فیلڈ میں آنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے. میں تو اب کھل کے یہ کہتا ہوں، جرنلزم ہمارے زمانے میں کہ اس کا مطلب کچھ اور تھا. آج کل جرنلزم نہیں رہی بائی اینڈ لارج. ہیں اچھے جرنلسٹ ابھی بھی جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی سے کے ساتھ پرانے سٹائل میں جرنلزم کی جائے، مگر پابندیاں بہت سی لگ گئی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی سی بات بتا دوں کہ پابندیاں 1988 تک تو بہت تھی، امپاسبل تھا کچھ کرنا بھی یا کچھ کہنا بھی. محترمہ بے نظیر نے آ کے میڈیا کو آزاد کیا، اور 90 کی دہائی میں میڈیا بہت حد تک آزاد رہی، ایکسیپٹ ایک ریجیم میں. میاں نواز شریف صاحب جو آئے نا دوسری دفعہ فرام 1997 ٹل 1999، اس وقت کافی کلیمپ ڈاؤن تھا. بیکاز جب مینڈیٹ لے کے آئے تھے، میجورٹی اوور ویلمنگ میجورٹی تھی، ابھی امیر المومنین کی خواب تھی، اینڈ سو ایسی کی تیسی یہ سارے جو جرنلسٹ ہیں کو سیدھا رکھو. مگر اس کے بعد جنرل مشرف جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میڈیا نے بالکل کوئی آنسو نہیں بلائے. جب میاں صاحب کی چھٹی ہوئی تو انہوں نے کہا یار یہ میڈیا کو اپنی سائڈ پہ لینا چاہیے. اور بہت ہمدردی بھی تھی مشرف صاحب کے لیے، اور انہوں نے پھر الیکٹرانک میڈیا کو آزاد کیا، جو کہ نہ بے نظیر کر سکی نہ میاں صاحب کر سکے. کرنا نہیں چاہتے تھے،
انہیں پتہ تھا کہ یہ تنقید کا ایک نیا پلیٹ فارم بن جائے گا، مگر مشرف نے کھول دیا اور وہ ٹھیک ٹھاک آزادی تھی اس وقت. یقین کریں یہ جو سارا آپ اینکرز دیکھ رہے ہیں اور یہ چینلز کی پرولیفریشن دیکھ رہے ہیں باہر آئی، یہ سب مشرف کے زمانے میں ہوا. آخری اسٹیج پہ جا کے جب مشرف گاٹ انٹو ٹربل ود دا لائرز موومنٹ، تو یہ میڈیا جو مشرف نے آزادی جس کو دی تھی اور بنیاد رکھی تھی فری ٹیلی ویژن کی، الیکٹرانک میڈیا کی، دے ٹرنڈ اگینسٹ مشرف. اور پھر اس کے بعد یو نو واٹ ہیپنڈ. اس کے بعد اگین ایک ایسا وقت آیا کہ مشرف صاحب گئے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کسی قسم کی پابندیاں نہیں لگائیں گی، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا میڈیا کا، اور چینلز نکلی اور لوگ اینکرز بنے، ہیروز بنے، سٹارز بنے اینڈ سو آن. پھر آئے میاں صاحب نے بھی کسی قسم کی پابندیاں نہیں لگائیں. مگر جب وہ چلے گئے اور عمران خان صاحب آئے، انہوں نے سیاستدانوں کو کیا، انہوں نے جرنلسٹ کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. ایسے ایسے قانون لے کے آئے جو آج ہم بھگت رہے ہیں، جن کو اور بھی مضبوط اب کر دیا گیا انڈر دا کرنٹ ڈسپنسیشن. آئی تھنک وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دس. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ آپ انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے، اور بہت سے اور ملک ہیں جہاں میڈیا از انڈر سیویئر پریشر. اور تو اگر آپ یہ کسی آئیڈیلزم کے لیے یا آپ آنا چاہ رہے ہیں میڈیا کے اندر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی بڑی اینکرز کو پیسے ملتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، دیکھیے یہ بڑے بڑے پیسے 10 اینکرز ہوں گے جو کہ 4 پیسے بنا رہے ہیں بیکاز آف دیئر 40 سال 30 سال 20 سال کا ایکسپیرینس، اینڈ دیو لیوڈ تھرو آل دیز تھنگس. سو اس لیے آئی تھنک میڈیا از ناٹ دا فیوچر فار ینگ پیپل. سر صاحب فرمان اللہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اے آئی اور ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے کتنا متاثر ہوا جرنلزم، یعنی کہ یہ ختم ہو جائے گا جرنلزم کی فیلڈ اے آئی کی وجہ سے؟ اچھا، یہ ایک سپریٹ ایشو ہے کہ اے آئی کی وجہ سے جرنلزم ختم ہو جائے گا. دیکھیے اے آئی تو اب صرف جرنلزم نہیں، اور بھی بہت کچھ ختم کرنے جا رہی ہے. اگر آپ کیلیفورنیا میں جو کمپنیز ہیں ان کے جو سی ای اوز ہیں ان کی باتیں سنیں تو یہاں تو جو سیکرٹیریل لیول کے جو ہائرنگس ہیں آل اوور دا ورلڈ وہ فارغ ہونے جا رہی ہیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے لو لیول لائرز رکھنے کی ٹو میک اے کیس. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پورے لمبے چوڑے اسٹاف رکھنے کی فار مینیجر، فار ایچ آر، فار دس اور فار دیٹ. یہ تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا بیکاز ایٹ دا پریس آف اے بٹن آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اینڈ سو آئی تھنک یہ تو ہونے جا ہی رہا ہے. بٹ اس کا میڈیا کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑے گا. وہ تو میڈیا بیسکلی جو ہے وہ فریڈم کے اوپر اٹ ریلائز آن فریڈم. اینڈ سو فریڈم جو ہے اب نیوز کا اتنا نہیں رہا، انالیسس کا اور اوپینین کا رہا ہے. اور انالیسس اور اوپینین جو ہے ول بی افیکٹڈ بائی سینسرشپ. ٹھیک ہے. آئی کیسے بساط کس کی لپیٹے گی، اس سوال کا بھی جواب مل گیا، اور میڈیا کیسے امپیکٹ ہو سکتا ہے پولیٹیکل انکلینیشنز کی وجہ سے، وہ بھی آپ نے جان لیا. اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.